بات یہ ہے کہ جس دن میری بارات تھی نا اس دن وہ گھر سے بھاگ گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ. میرے کہنے پر غزنوی تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا کیا حشر کرے گا؟ ایشو میرے ساتھ نہیں، ایشو دعا کے ساتھ ہے. سنبل کے سسرال والوں کو تمہارا کردار بتانا پڑے گا. شاید دعا کو صرف میری سالی کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن اسے طلاق ہو جائے گی. ناظرین، ڈرامہ سیریل جان صاحب کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرفراز نے اب اپنی موت کو دعوت دے دی ہے. دعا جو ہے کہ دوبارہ وہ آفس میں آتی ہے اور سرفراز سے کہتی ہے کہ جس طرح تم نے مجھے تکلیف دی، جس طرح تم نے میری بہن کو تکلیف دی، اس سب کا حساب لوں گی. اور دعا اس سے ہر طریقے کا بدلہ لینا چاہتی ہے جو بھی اس نے کیا دعا کے ساتھ اور اس کی بہن کے ساتھ. سرفراز کیونکہ اب جان چکا ہے کہ وہ دعا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے اب وہ کہتا ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے. تو وہ سیدھا غزنوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دعا کے بارے میں کچھ بتانا ہے. جس کے اوپر غزنوی چونک جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے. تو وہ اسے کہانی سنانے لگ جاتا ہے کہ جب میری شادی تھی برات والے دن دعا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی. جس کے اوپر غزنوی حیران نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ جس کے اوپر سرفراز کہتا ہے بتا سکتا ہوں لیکن کچھ پیسے لگیں گے. جس کے اوپر غزنوی کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پیسے جو تمہیں چاہیے میں دے دوں گا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو دعا کی بہن ہے فضا، اس کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ فضا کی نند جو اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی اب وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ بھابھی کی تو عادت ہے دوسرے مردوں سے اور دوسرے لوگوں سے ہمدردیاں بٹورنے کی. جس کے اوپر سرفراز کے والد صاحب اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہیں اور اس کی امی آگے سے بولتی ہے، سرفراز کی امی بولتی ہے کہ صحیح تو کہہ رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے کہ خضر اور ہماری بچی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے.